میں اپنے سالے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری بیوی کی میت میرے سامنے رکھی تھی۔ وہاں موجود زیادہ تر میرے سسرالی رشتہ دار ہی تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جوان جہان موت پر سبھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ساس پر تو بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری عزیز از جان بیوی کی میت اٹھا لی گئی۔ اس وقت میری سسکیاں سب سے بلند تھیں۔ میں روتے ہوئے کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی کو قبر میں اتار رہا تھا، جب میرے فون پر ایک کال آنے لگی۔ شاید کوئی عزیز رشتہ دار تھا۔ اس وقت میری جیب میں میری بیوی کا ہی موبائل موجود تھا۔ مجھ سے افسوس کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ قبرستان کا بھی پوچھنے لگی۔ میں نے اسے پتہ بتایا اور فون جیب میں رکھ لیا، لیکن مجھے شک سا ہوا کہ جیسے جلد بازی میں شاید مجھ سے موبائل قبر میں ہی گر گیا تھا۔ اس وقت ایک تو میں نے توجہ نہیں دی، دوسرا مجھے قبر کے اندر ڈر بھی لگ رہا تھا، اسی لیے میں جلدی سے باہر آ گیا اور پھر دفنانے کا فریضہ بھی ادا کر کے ہم لوگ گھر آ گئے۔ پورا گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سبھی اپنے گھر میں چلے گئے۔ میں نے شکر کیا تھا کہ چلو یہ مرحلہ تو گزرا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے جمع شدہ بناوٹی آنسوؤں کو صاف کیا۔ صبح سے ڈرامائی رونے رو رو کے میں تھک چکا تھا۔ میری والدہ بھی اپنے کمرے میں اپنی بہو بیٹی کا سوگ منا رہی تھی۔ کچھ دیر میں ان کے پاس بیٹھ کر افسوس کرتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ مجھے راحیلہ کا بہت دکھ ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ پھر میں نے گہری ٹھنڈی پرسکون سانس لی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کیسا سکون سا میرے اندر اتر رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں نے جیب میں ہاتھ مارا۔ میری جیب میں راحیلہ کا موبائل نہیں تھا۔ پہلے تو میں ادھر ادھر کمرے میں ڈھونڈتا رہا، لیکن کہیں نہیں ملا۔ پھر سوچتا رہا کہ آخر راحیلہ کا موبائل جا کہاں سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کال کر کے دیکھ لوں۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور کال کی، لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ راحیلہ کا فون تو میرے پاس تھا، میری جیب میں تھا، لیکن جب میں قبرستان میں اسے قبر میں اتار رہا تھا تو اس کی دوست کا فون آیا تھا۔ تب تو جیب میں ہی تھا، لیکن جب گھر واپس آیا تب شاید میری جیب خالی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شاید میں راحیلہ کا موبائل اسی کی قبر میں گرا چکا ہوں۔ میں نے اس بات کو رفع دفع کر دیا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب چند دن کے بعد راحیلہ کے نمبر سے ایک ویڈیو کال آئی۔ رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سو رہا تھا جب مسلسل موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ میں نے بے دلی سے فون اٹھایا، لیکن اسکرین پر نظر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر میں اچھل سا گیا۔ سفید کفن میں راحیلہ مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد جو راحیلہ کی روح نے میرے ساتھ کیا، توبہ توبہ۔ میں شروع سے ہی حسن پرست مرد تھا۔ حسین لڑکیاں میری کمزوری تھیں، مگر پتہ نہیں میری ماں کو راحیلہ میں ایسا بھی کیا نظر آیا کہ انہوں نے میرے گلے اس کو باندھ دیا۔ سگڑ، سلیقہ مند، رشتوں کو نبھانے والی اور نہ جانے کیا کیا تعریفوں کے کلابے میری ماں نے راحیلہ کے ساتھ ملائے تھے کہ راحیلہ جیسی عام شکل و صورت والی لڑکی کی تعریفیں کر کر کے مجھ پر یہ ظاہر کیا جیسے وہ کوئی حور پری ہو۔ اس پر یہ پابندی کہ شادی سے پہلے میں راحیلہ کی تصویر بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ خیر، اس وقت مجھے امی کی تعریفوں پر بھروسہ ہو گیا تھا، لیکن شادی کی رات اس عام سے نقوش اور رنگ و روپ والی لڑکی کو دیکھ کر میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکل کر اپنی والدہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس وقت آرام کی غرض سے لیٹ چکی تھیں۔ میں نے کہا، آپ نے میرے لیے کیا سوچ کر یہ لڑکی پسند کی ہے؟ خوبی کیا ہے اس میں؟ موٹے سے بھدے سے نین نقش، رنگت بھی مناسب۔ میری والدہ میری بات سن کر پہلے تو حیران ہوئی، اس کے بعد بولی، کیا برائی ہے راحیلہ میں؟ اور تم اس وقت بیوی کو چھوڑ کر یہاں میرے پاس کیا فضول بحث کر رہے ہو؟ میں نے کہا، امی، مجھے ایک خوبصورت بیوی کی خواہش تھی، آپ تو نہ جانے کتنی جھوٹی تعریفیں کر رہی تھیں مجھ سے۔ امی کہنے لگی، ہاں راحیلہ مجھے تو بہت اچھی، سلجھی اور پیاری ہی لگی ہے۔ امی کی بات پر میں طیش میں آ گیا۔ اس لڑکی میں پیارا لگنے والا تھا ہی کیا؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں اس لڑکی سے کوئی بھی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر میری والدہ اپنے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، میرے مقابل آ کر ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں تو انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔
کہنے لگی شرم نہیں آتی میرے سامنے یوں زبان چلاتے ہوئے؟ تم اگر راحیلہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میرے گھر سے بھی نکل جاؤ، اور میں تمہیں یہ حق بھی نہیں دوں گی کہ میری میت کو کندھا بھی دو، کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہی ساری جذباتی بلیک میلنگ جو اکثر مائیں ایسے موقعوں پر کر دیتی ہیں۔ میں غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اپنی ساری بھڑاس اس راحیلہ پر نکالی۔ میں نے کہا تم صرف میری ماں کی پسند ہو، میری نہیں۔ تمہاری وجہ سے آج میری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسی لیے مجھے کبھی بھی کسی بھی اچھے رویے کی امید نہ رکھنا۔ وہ چپ چاپ نم آنکھوں سے مجھے تعصب سے دیکھتی رہی۔ میں صوفے پر جا کر سو گیا۔ پھر تو ایسا ہی ہوا، میں نے راحیلہ سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ چند دن تو اسے نہ دیکھا نہ چھوا، لیکن ایک کمرے میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کی موجودگی میں کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اتنا باظرف تو میں تھا بھی نہیں، آخر کو وہ میری بیوی تھی، اسی لیے اپنا حق بھی راحیلہ سے یوں وصول کیا جیسے اس پر کوئی احسان کیا ہو۔ بہرحال میری ماں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ راحیلہ نے گھر کو بہت سلیقے سے سنبھالا ہوا تھا، میری بیمار والدہ کا بہت خیال رکھتی تھی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن میں نے آج تک اس سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ ہر وقت اس کے عام سے نقوش اور رنگ و روپ کو تنقید کا نشانہ ہی بناتا رہتا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات افشاں سے ہوئی۔ اس نے چند دن پہلے ہی میرا آفس جوائن کیا تھا۔ کیا بلا کی حسین لڑکی تھی! اسے دیکھ کر میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتا کہ کاش میری بیوی بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی جتنی افشاں تھی، بالکل پرفیکٹ تھی۔ افشاں کو بھی شاید میں پسند آیا تھا۔ اس نے بھی دھیرے دھیرے میرے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ مجھے راحیلہ کی بالکل بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ ہم دونوں اکثر آفس کے بعد گھومنے پھرنے لگے اور لنچ یا ڈنر ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ مجھے افشاں سے بے تحاشا محبت ہو چکی تھی۔ اکثر میں رات کو دیر سے گھر لوٹتا تو راحیلہ یوں ہی کھانے کی میز پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوتی، مگر مجھے پرواہ ہی کہاں تھی۔ میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ افشاں کو میں نے راحیلہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اسے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی، کہتی تھی کہ میں جلد اس سے شادی کے لیے اس کے گھر والوں سے بات کروں۔ ایک روز میں گھر واپس آیا تو راحیلہ سجی سنوری تیار بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو دلہنوں کی طرح سجا رکھا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور بولا کہ تم پر یہ سب نہیں سجتا، جا کر کچن میں ہانڈی روٹی سنبھالا کرو، تم بس اسی لائق ہو، سجنے کا حق تو صرف حسن والوں کو ہوتا ہے۔ اتنی بے عزتی سننے کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر رونے لگی، روتے ہوئے میرے سامنے ہی اپنی لپسٹک خراب کرتے ہوئے چوڑیاں وغیرہ فرش پر گرانے لگی۔ پہلی بار میں نے اس کا ایسا جارحانہ رویہ دیکھا تھا۔ شاید اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی۔ اس کے شور کو سن کر تبھی امی میرے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ راحیلہ نے یہ سب کچھ میرے کہنے پر کیا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتے ہو۔ امی نے راحیلہ کے سامنے میری بہت بے عزتی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اپنا رویہ راحیلہ کے ساتھ بہتر نہ کیا تو وہ مجھے میری جائیداد سے آگ کر دیں گی۔ یہ سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ میں امی سے افشاں کی بات کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس راحیلہ نامی بلا نے نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا میری ماں پر کہ انہیں مجھ سے زیادہ راحیلہ پیاری تھی۔ ابو کی ساری جائیداد امی کے نام تھی، اور اگر وہ راحیلہ کو دے دیتی تو میرے پاس کچھ نہ بچتا۔ اس دن کے بعد سے میں امی کے سامنے راحیلہ کو کچھ نہ کہتا اور بند کمرے میں اس سے خوب زچ کیا کرتا۔ کہتا تھا کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے میری ماں مجھے ہر چیز سے بے دخل کر رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ راحیلہ امی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، آخر کو اسے اپنے گھر کو بھی تو بچانا تھا۔ میں اب اکثر رات کو اس کے سامنے ہی افشاں سے فون پر محبت بھری باتیں کیا کرتا۔ وہ مجھے بغیر کچھ بولے دیکھتی رہتی، مگر جب میں حد سے تجاوز کرنے لگتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی۔ آخر ایک بیوی کب تک برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی پرائی عورت سے محبت بھری باتیں کرے، جس پر اس کا حق تھا۔ میں یہ سب جان بوجھ کر کرتا تھا،
تاکہ وہ اپنا جی جلائے۔ میری ماں کو میرے خلاف کر کے اس نے میری زندگی میں اذیت ڈالی تھی۔ میں اس سے یہ بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے فون چھینا اور افشاں کو باتیں سنانے لگی۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ اس نے میری افشاں کو باتیں سنائی۔ اس رات میں نے راحیلہ کو بہت مارا تھا۔ اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ امی سے میری دوسری شادی کی بات کرو، تم خود انہیں مناؤ، تبھی وہ میرے اور افشاں کے لیے مانیں گی۔ مگر اس نے بالکل بھی حامی نہ بھری۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک بیوی شوہر کا ہر ظلم و ستم برداشت کر سکتی ہے، مگر کبھی بھی شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب امی کی دھمکی تھی کہ اگر میں نے راحیلہ کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا تو وہ میری جائیداد بھی راحیلہ کے نام کر دیں گی۔ یہ راحیلہ تو میری جان کا عذاب بن چکی تھی۔ اس کا ذکر میں نے صبح افشاں سے بھی کیا۔ جب افشاں نے سنا تو کہنے لگی کہ راحیلہ ایسے تو ہماری جان نہیں چھوڑے گی، بہتر ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ مجھے بھی اب یہی بہتر لگا تھا، کیونکہ اگر وہ مر گئی تو میرا اور افشاں کا راستہ صاف ہو جاتا اور اس کے مرنے کے بعد میری جائیداد مجھے مل جاتی۔ مجھے راحیلہ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ چند روز کے لیے میں نے امی کے سامنے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا ڈھونگ کیا، اور پھر ایک روز موقع ملتے ہی میں نے راحیلہ کو گلا دبا کر مار دیا۔ وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، جب راحیلہ کو میں قبر میں اتار کر واپس آ رہا تھا اور خوشی خوشی اپنی ہولے والی بیوی افشاں کو یہ خبر سنائی کہ میری بیوی راحیلہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہے۔ پورے خاندان کے سامنے میں نے رونے کا خوب ڈھونگ رچایا، مگر اب اس رات جب موبائل پر کال آئی اور سامنے راحیلہ کو کفن میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس کا موبائل غلطی سے قبر میں ہی گر گیا تھا، مگر آدھی رات کو ویڈیو کال میں لیٹی ہوئی راحیلہ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اسکرین ڈگمگائی اور موبائل خود بخود ہی آف ہو چکا تھا۔ میں ابھی تک سکتے کی کیفیت میں بیٹھا بار بار آنکھیں میچ کر کھول رہا تھا۔ راحیلہ تو قبر میں مر چکی تھی، تو پھر قبر کے اندر ویڈیو کال کس نے کی تھی؟ میرا وجود خوف کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میں بدحواس سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگلی صبح میں آفس میں افشاں سے ملا تو کل رات جو کچھ ہوا وہ میں نے لفظ با لفظ افشاں کو بتا دیا، مگر افشاں تو میری بات مکمل ہونے پر فلک شگاف کہے لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، پھر کہنے لگی یہ اچھا مذاق ہے، تمہاری بیوی تمہیں قبر سے ویڈیو کال بھلا کیسے کر سکتی ہے؟ میں اس پل تو کچھ سمجھ نہ سکا، مگر بس خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس رات میں جب واپس اپنے کمرے میں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے راحیلہ کمرے میں سسک سسک کر رو رہی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا دل ایک پل کو اچھلا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ میں نے فوراً روشنی جلائی اور تبھی میری نظر فرش پر پڑی جہاں خون کے قطرے گرے تھے۔ میں سہم کر کمرے سے باہر نکلا تھا، فوراً بھاگ کر امی کے پاس گیا۔ انہیں بتانے لگا کہ میرے کمرے میں تازہ خون گرا ہے۔ امی بھی دنگ رہ گئی، مگر جب واپس کمرے میں آیا تو سامنے فرش بالکل صاف تھا، ایک دھبا بھی موجود نہیں تھا۔ امی نے میری جانب دیکھا، بولی کہ تم پر راحیلہ کی موت کا گہرا اثر ہوا ہے، بہتر ہے کہ تم اب دوا لے کر آرام کرو۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں تو شکر ادا کر رہا تھا کہ میری جان اس راحیلہ جیسی لڑکی سے چھوٹ گئی، بھلا میں کیوں اس کے غم میں ہلکان ہوتا پھرتا۔ خیر، شاید کچھ دنوں سے ٹھیک سو نہیں سکا تھا، اسی لیے یہ سب وہم ہو رہا تھا۔ میں نے نیند کی دوا لی اور پھر سکون سے لیٹ گیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ میں نیند میں تھا۔ اس وقت رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی موبائل اٹھایا اور کان سے لگا کر سننے لگا۔ جو ہی کال آن ہوئی تو دوسری جانب سے ایک شور سا سنائی دینے لگا، گویا کوئی تیز آندھی آئی ہو۔ وہ شور اس قدر زیادہ تھا کہ میری آنکھیں کھلنے لگیں، مگر تبھی ایک نسوانی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گی، میں تمہاری آخری سانس تک پیچھا کروں گی۔
یہ آواز تو گویا میری روح تک جھنجھوڑ چکی تھی۔ میرا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے چیخ مارتے ہوئے موبائل کو دور بستر پر پھینک دیا۔ وہ آواز تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ آواز تو میری بیوی راحیلہ کی تھی۔ غنودگی میں مجھے تو دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو وائس کال سمجھ کر موبائل کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اسکرین پر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، وہ قبر ہی تو تھی جس کے عین بیچوں بیچ سفید کفن میں لپٹی ہوئی میری بیوی پڑی تھی۔ میں بمشکل تھوک نگلتا ہوا موبائل پر جھکا۔ ایک بار پھر راحیلہ کی ویڈیو کال آئی تھی۔ راحیلہ کفن میں لپٹی ہوئی، آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ راحیلہ تو مر چکی تھی، پھر آخر کون اس کی قبر سے مجھے ویڈیو کال کرتا تھا؟ میں ابھی بغور راحیلہ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی ہو چکی تھیں اور آنکھوں میں موجود ڈیلے یوں سرخ تھے گویا ان سے خون ابھل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ راحیلہ کی دونوں آنکھیں پوری کھل چکی تھیں اور وہ مجھے تاڑے جا رہی تھی۔ میں مارے خوف کے اس قدر بوکھلایا ہوا تھا کہ بیڈ سے چیختے ہوئے اترا اور منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ میں چیختے چلاتے ہوئے رینگ کر دروازے کی جانب جانے لگا، مگر یہ کیا، میرے کمرے کا دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ موبائل سے مسلسل ایک ہی آواز گونج رہی تھی، میں تمہیں کبھی بھی چین سے جینے نہیں دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب تم سزا بھگتو گے۔ میں واپس آ چکی ہوں۔ میں چیخ چیخ کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ دروازہ مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی ماورائی مخلوق نے دروازے کو باہر سے تھام رکھا ہو۔ مگر تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور میں ایک بار پھر اپنی قوت لگانے کی وجہ سے فرش پر گرا تھا۔ دروازہ کھلتے دیکھا تو سامنے میری اماں میرا شور سن کر کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا، اماں کے گلے لگ کر خوف کے مارے رونے لگا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے، کیا میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں اس قدر خوف میں مبتلا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ امی کو بتا دیا۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے آیا، موبائل پر دکھانے لگا کہ آج دوسری بار راحیلہ نے مجھے قبر سے ویڈیو کال کی تھی۔ امی نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا، پھر موبائل کی جانب جہاں کوئی ویڈیو کال نہیں چل رہی تھی۔ میری بیوی کا نمبر بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، کال ہسٹری میں کہیں بھی میری بیوی کا نام نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کال سرے سے ہی ڈیلیٹ کر دی گئی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو رونے لگی، رو رو کر بولی کہ تم راحیلہ سے بہت محبت کرتے تھے، تبھی اس کے جانے کے بعد تمہیں ایسے خواب آنے لگے ہیں۔ مگر میں امی کو کیسے یقین دلاتا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے افشاں کو سب کچھ بتایا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، میں تو کئی دنوں سے سکون سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ راحیلہ تو مرنے کے بعد بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک بار پھر افشاں نے جب میری بات سنی تو اس کے چہرے پر بیزاری سی در آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر آج کافی غصے سے کہنے لگی کہ مر جانے والا شخص کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہاری بیوی کو تم نے خود قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈالی تھی، تو وہ ویڈیو کال کر کے کیسے بات کر سکتی ہے؟ یہ سب تمہارے ذہن کا فطور ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں بالکل پاگل سا ہو چکا تھا، نہ میری بات پر میری بیوی کو یقین آ رہا تھا، اور اب تو افشاں بھی آج بات کاٹ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ سارا دن میں معوف دماغ کے ساتھ آفس میں رہا۔ آفس سے چھٹی ہوئی تو میں اپنے گھر کی جانب چلا آیا۔ آج بھی مغرب کا وقت تھا۔ جب میں اپنے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا تو مجھے لگا کہ سڑک کنارے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ لڑکی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ میری گاڑی جب اس کے قریب سے گزری تو میں نے ایک نظر اٹھا کر سرسری سے انداز میں جب اس کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں تو راحیلہ کھڑی تھی، مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو چکی تھیں۔ میں اپنے حواس بحال نہ رکھ سکا اور گاڑی پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ تبھی میری گاڑی سامنے لگے درخت پر جا ٹکرائی۔ وہاں سے جب مجھے ہسپتال لایا گیا تو مجھے یوں دکھائی دیا کہ گویا میرے پاس آنے والی نرس میری بیوی راحیلہ تھی۔ میں چیخنے چلانے لگا، راحیلہ کو گالم گلوچ دینے لگا کہ منحوس، مر گئی ہو اب تو میری جان چھوڑ دو، آخر کیوں تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟
میرے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میری اماں کو تشویش ہونے لگی، مگر میں تو ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ میں گھر آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں میرے سونے کے بعد میری بیوی چہل قدمی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر جو ہی میری نظر پڑی تو وہ غائب ہو جاتی۔ کبھی وہ میری ماں کے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آتی، کبھی کچن میں۔ مجھے یوں لگتا جیسے وہ کھڑی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ہر رات ویڈیو کال کر کے کہتی کہ میں تمہارے مرنے تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا انجام بھگتو گے۔ میرے گھر آنے کے بعد جب افشا نے میری حالت دیکھی تو اس نے مجھے ہر طرف سے بلاک کر دیا، مجھ سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ اسے لگتا تھا میں پاگل ہو چکا ہوں۔ میری اماں بھی اب مجھ سے تنگ آ چکی تھیں۔ انہوں نے میرا علاج کروانا شروع کیا۔ مجھے تو بس ہر سو راحیلہ ہی دکھائی دیتی تھی، اور پھر میری نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اماں نے مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ میں اپنے بال نوچ نوچ کر ماں کے قدموں میں گر کر انہیں یقین دلاتا رہا کہ راحیلہ مرنے کے باوجود مجھے دکھائی دیتی ہے، وہ ایک بدروح بن چکی ہے، وہ مجھے بار بار تنگ کرتی ہے، مجھے نظر آتی ہے۔ مگر اماں کو تو جیسے مجھ پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ مجھے تو خود بھی اب اپنا ذہنی توازن پر شک ہونے لگا تھا۔ میں اکیلے میں بیٹھ کر بڑبڑاتا رہتا، دل و دماغ کی جنگ میں خود کو ہی سمجھاتا رہتا کہ راحیلہ مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، مگر وہی دل کہتا کہ وہ بدروح ہے، جبھی تو وہ تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ میری ماں مجھ سے کہتی کہ ہو سکتا ہے تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، تبھی تمہیں وہ خواب میں یوں نظر آتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا، کبھی اپنے کمرے میں چلانے لگتا، چیزیں توڑنے لگتا۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ بالآخر مجھے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں مجھے راحیلہ نظر نہیں آئی۔ مجھے چند دن ہی وہاں ہوئے تھے کہ ایک دن راحیلہ ایک جیتے جاگتے وجود کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر ڈر گیا، لیکن وہ روح نہیں تھی، نہ ہی وہ کفن میں تھی، وہ زندہ تھی۔ پھر جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا، میں دنگ رہ گیا۔ کہنے لگی کہ وہ راحیلہ کی جڑواں بہن ہے جو بیرون ملک پڑھنے گئی تھی۔ مجھے تو معلوم تھا کہ راحیلہ کی کوئی بہن بیرون ملک میں پڑھتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ راحیلہ کی جڑواں ہے اور ہو بہو اسی کی شکل کی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس وقت پاکستان پہنچی جب راحیلہ کو مرے ہوئے چند دن گزر گئے تھے۔ راحیلہ اسے فون پر میرے رویے کے بارے میں سب کچھ بتاتی رہتی تھی۔ جس وقت قبر میں وہ فون گرا تھا، اس وقت بھائی نے وہ فون اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ گھر جا کر اس نے راحیلہ کا فون راحیلہ کے کمرے میں رکھ دیا، جو اس کی بہن کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ راحیلہ بن کر مجھ سے بدلہ لیتی رہی، میرے گھر پر بھی آتی رہی۔ مجھے اس حال میں پہنچانے والی وہی تھی۔ ابھی بھی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں نے ہی راحیلہ کو مارا ہے، اسی لیے میں اپنے جرم کا اعتراف کر لوں، ورنہ وہ میرا جینا دوبھر کر دے گی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اپنا جرم قبول کر لیا، اور میں روتا ہوں کہ کاش میں نے راحیلہ کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا۔